بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ایک شخص کہتا ہے کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کتاب لکھ دی، میرے مرنے کے بعد وہ شائع ہوگی. او بھائی آپ کو اللہ زندگی دے، مگر آپ کی زندگی میں جس کرب سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے، ہم روز مر رہے ہیں، ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کتنا گھنونا جرم آپ نے کیا کہ 1998 میں نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس کے بدلے آپ نے اس کو ہائی جیکر بنایا. 2015 میں نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہونا تھی آمدن سے، کوئی قرضوں سے نہیں. ہم قرضے لینے کو آج ترس رہے ہیں، مگر آمدن ہونا تھی. 2015 کا جو معاہدہ کیا سی پیک کا نواز شریف نے، آپ نے اس کے بدلے 2017 میں ایک منصوبہ بندی سے 2 جرنیلوں اور 2 ججوں نے مل کے اس کو ہٹانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر دی. یہ پاکستانی قوم دیکھتی رہے آپ کو کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں. اور بات یہاں اگر ختم ہو جاتی تو پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے. او بھائی جس کی منصوبہ بندی نہیں ہے اس کے لیے آج بھی پلڑا جھکا ہوا ہے، اور اس کے لیے آج بھی ریاستی وسائل سے اس صادق اور امین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس کو ریاستی وسائل اور طاقت سے آپ نے غدار، آپ نے انڈین نواز، آپ نے ڈاکو چور لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ الگ بات ہے کہ قوم نہیں مانتی، مگر ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی اس کو کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ مل چکا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، غدار ہیں. مگر کیا لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جس طرح ریاستی اداروں نے جس طرح ریاست کے وسائل طاقت استعمال کر کے اس کو غدار چور ڈاکو بنایا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، تمام ثبوت آنے کے بعد اسی طاقت سے وہ چیزیں ریورس ہونی چاہیے. معافی مانگنے سے گزارا نہیں ہو سکتا. معافی مانگنے سے پاکستان ترقی کے ٹریک پہ پھر نہیں چڑھ سکتا. لوگوں کا، قوم کا اعتماد تب حال ہو سکتا ہے اگر آپ اسی طاقت سے ان چیزوں کو اس طرح لے کر آئیں، پھر آپ کی نیت مثبت ہو سکتی ہے. مگر آپ آج بھی ریاست کی طاقت سے ایک کو صادق اور امین کہتے رہیں، اور وہ جو چاہے منہ میں آئے، جس ادارے کے ہیڈ پہ چاہے وہ الزام لگا دے قتل کا، اور آپ روز پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اچھالیں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں ایف آئی آر تو ہونی چاہیے. پھر آج جو کچھ بے نقاب ہوا ہے لاہور کے حادثے کا، اس کی ایف آئی آر جھوٹ بولنے والوں پہ پھر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو کوئی سزا دینے والا ہے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہے ہیں جیسے بھی رہے ہیں، کہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگائیں؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا قتل کرنے والے کا جرم ہے. تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ آج پہلے تو چھوٹے صوبوں سے وہاں کی لیڈرشپ کا قتل کیا جاتا تھا، پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، مگر پنجاب سے ایک پنجابی لیڈر کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، بار بار قاتلانہ حملے ہوئے. خدا نے اس کو محفوظ رکھا تو اس کے بعد اس کو جیل میں زہر دیا گیا، آخری اٹیمپٹ کی گئی. اور جب ان کو علم تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جن جن کرداروں نے کیا ہے، وہ پھنس جائیں گے، قوم نہیں چھوڑے گی، تو پھر آج ہم سے سوال کرنے والوں کو جواب مل جانا چاہیے کہ کس طرح نواز شریف اٹک قلعے سے
باہر گئے تھے، جب کہا جاتا تھا کہ نواز شریف پاکستان سے نکل گئے، کیا اٹک قلعے کی دیواریں پھلانگ کے گئے تھے، یا جو کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو نکالا گیا تو اس وقت کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ توڑ کے وہ لندن گئے تھے؟ نہیں، اس وقت بھی جو سانپ چھوڑے جاتے تھے اٹک قلعے میں، جو اس وقت بھی اذیت دی جاتی تھی نواز شریف کو، انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس کو باہر پھینکا جائے گا تو ہم حکومت کر سکیں گے، حکومت کے مزے لے سکیں گے، پاکستان کی بربادی کر سکیں گے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو زہر دیا گیا، اور زہر اس لیے دیا گیا کہ اس کی فالوئنگ جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے لگے ہوئے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس لیے اس کو برباد کیا جائے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ مگر بچانے والا طاقتور ہے۔ آج وہ لوگ جو ہم پہ سوال کرتے تھے کہ پلیٹلیٹس گر گئے، اب پلیٹلیٹس ٹھیک ہیں، تو وہ زہر کس نے دیا تھا، وہ بھی کٹہرے میں آنا چاہیے۔ تو مگر بات یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لیڈر کو قتل کے منصوبہ بندی بار بار بننے کے باوجود، زہر دینے کے باوجود، کیا ہم نے مسلح ٹائیگر فورس بنائی؟ ہمیں کوئی جواب دے اس سوال کا بھی۔ کیا ہم نے ڈنڈا فورس بنائی؟ کیا ہم نے غلیل فورس بنائی؟ کیا ہم نے کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا قانون پر عمل کرنے والے نافذ کرنے والے اداروں کو کبھی مسلح ہو کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو روکا گرفتاری سے، ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال روز کیا؟ کیا عدالتوں پر اس طرح چڑھائی کی؟ کیا ہم نے کبھی غلیلوں کا استعمال کیا؟ اور اگر کراچی میں ماضی میں جو تنظیمیں اس طرح کا سلوک کرتی تھیں، کیا ان کے متعلق ریاستی ادارے کیا کہتے تھے اور کیا کچھ کہا گیا؟ کیا بلوچستان کے جو لوگ ہیں اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، کن الفاظ سے ان کو نوازا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے؟ تو پھر ایک پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ایسی مسلح تنظیم بنا دی گئی اور ان کی سرپرستی کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے زیادہ اگر کوئی مسلح لوگ اکٹھے کر لے گا تو اداروں کو ڈکٹیٹ کرے گا، اداروں سے اپنی مرضی کے جو فیصلے لے گا؟ پھر کہاں ہے پاکستان کا آئین، کہاں ہے پاکستان کا قانون؟ اور پھر کہتے ہو کہ آؤ الیکشن لڑیں۔ پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا کل جو کچھ اس نے کیا اور جو آج بے نقاب ہوا ہے وہ حادثے کے حوالے سے، کیا اس ماحول میں الیکشن میں جانا، وہ سنجیدہ الیکشن میں جانا اس کا بنتا ہے، یا پاکستان میں خون ریزی کا، پاکستان میں انارکی کا، پاکستان میں سول نافرمانی کا جو اس کا پرانا منصوبہ ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے، جو پچھلے 4 سالوں سے بھی کر رہا تھا؟ کیا آج بھی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں تھی 2 دن پہلے بھی کہ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ قتل نہیں ہے؟ کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وزیر آباد میں اصل سازش کیا تھی؟ کیا وزیر آباد میں ایک گولی نے جو بچے دیے تھے اور پھر 1 مہینے بعد اس گولی نے 4 بچے اور دے دیے جو عمران اسماعیل کی شلوار سے نکلے گولیاں 4؟ کیا یہ انٹیلیجنس ادارے جانتے نہیں ہیں؟ کیا صادق اور امین قرار دینے والا ثاقب نثار جب فیصلہ دے رہا تھا، جو بھی اس سے فیصلہ کروا رہا تھا، کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں تھا؟ کیا ملک کو نواز شریف کی دشمنی میں ملک کو برباد کر دیں گے، اور برباد کرنے کے بعد بھی کیا وہ ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اور اگر ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کون قوم کو خون ریزی سے آئندہ انتخابات میں آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس لیے